تعالیٰ کا ہے, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر تیسرے آرٹیکل میں لکھ لیا ہے کہ اسلام ول بی اسٹیٹ ریلیجن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. صحیح, تو اسٹیٹ ریلیجن کا معنی یہ ہے کہ یہاں کا نظام اسلام پہ بیس کرے گا, یہاں کا نظام اسلام پہ بیس کر. اس دن کسی صحافی نے ہمارے جنرل صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ لوگوں کے آئین میں لکھا ہے آپ لوگوں کے کہ حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب وہ جو سوال کر رہا تھا جنرل نے فوراً پک کر دیا. اس نے کہا اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل دے دیا ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے. اس نے کہا ہم عقل سے کام لے لیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے حاکمیت سے متصادم نہیں, اس عقل کو اللہ کے حاکمیت کے حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں. اس نے بڑی چیز تشریح کی. یہ آدمی ویسے ہے تو جنرل لیکن باتیں آتی ہیں اس کو. کیا خیال ہے؟ ہاں سیکھ گیا. یہ جو کرسی ہے یہ آدمی کو سکھا دیتی ہے. للہ الامر من قبل, اللہ کے لیے حاکمیت من قبل الحوادث و انقلابات سے پہلے بھی, ومن بعد اور الحوادث و انقلابات سے بعد بھی. تو دنیا میں جو بھی انقلاب رونما ہو جائے, مجھے دیکھیں جو بھی انقلاب اور جو بھی کسی کو سپریمیسی اور قوت مل جائے, مسلمان کے عقیدے میں کوئی تزلزل نہ آئے. اس کے عقیدے میں کوئی عقیدہ ریگارڈنگ حاکمیت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نہیں جی, ہمارے عقیدے میں سپر پاور اونلی اللہ سبحانہ. اور ایکسپریسلی یا امپلائڈلی سارے لوگ اس کو مانتے ہیں, لیکن کچھ ایکسپریسلی جنہوں نے آئین کے اندر لکھا ہے اور کچھ امپلائڈلی جنہوں نے ڈالر پر لکھا ہے کہ ٹرسٹ ان گاڈ. بھائی جیسے ٹرسٹ ان گاڈ, کیونکہ یہ چیز وہاں سب کانشیس میں پڑی ہوئی ہے. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ, اور اسی دن تو میں نے ربط بتا دیا کہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ مصائب کے بغیر آپ نہیں جی سکیں گے, مصائب آتے رہیں گے. آپ نے جو کلمہ کہہ دیا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو مشکلات آتے رہیں گی. تو اس کا ربط اس صورت سے یہ ہے کہ مشکلات کے بعد پھر آپ لوگوں کو خوشی بھی نصیب ہوگی. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ, یومئذ اسی دن یفرح المؤمنون خوش ہوتے جائیں گے مومن بنصر اللہ, اللہ کریم کے امداد سے, اللہ کریم کے نصرت کے حوالے سے. جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہوگا میدان بدر میں, اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک تو میں ان کی بتی سی نکال دوں کہ روم کو غلبہ مل جائے گا, اور دوسرا یہ کہ ان کو خود یہاں شکست ہو جائے گی بدر کے میدان میں. تو the same day Rome became غالب there and Muslim they became غالب here, they succeeded here in Badr. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ, اور جب یہ مسئلہ ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے ایک دوسری قرات جو رسول پاک سے سن چکے تھے وہ اس آیت میں پڑھ دی. آپ ذرا پیچھے جائیں. الف لام میم غلبت الروم, غلبت یہ ہے پیسے وائس. کیا ہے پیسے وائس؟ ہم کہتے ہیں اسے پہلے ماضی مجہول. غلبت الروم مغلوب کیا گیا ہے روم کو, پیسے وائس ہیز بین. کیا یہ ہیز بین پر میں نے 4 ڈنڈے کہے تھے اس لیے یاد ہے مجھے. صحیح, میں اپنے استاد کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نصیب فرمائے. غلبت الروم مغلوب کیا گیا ہے روم کو فی ادنى الارض قریب والے زمین میں, وهم من بعد غلبهم اور وہ اپنے مغلوبیت کے بعد سیغلبون. اب یغلبون یہ ایکٹیو وائس ہے. یغلبون یہ کیا ہے؟ ایکٹیو وائس ہے. اس کا معنی کہ یہ اپنے مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے. غالب will become, that is active voice not passive. صحیح. تو ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں اب ایک دوسری قرات ہے جو مجھے رسول پاک نے سکھائی ہے اور آج میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ الف لام میم غلبت روم, روم والے غالب آ گئے فارس والوں پر. ایکٹیو پڑھ دیا. کیا پڑھ دیا؟ کیا پڑھ دیا؟ ایکٹیو پڑھ دیا. غلبت روم کہ روم والے غالب آ گئے آل فارس پر فی ادنى الارض اس قریب والے سرزمین جہاں ان کو شکست ہوئی تھی. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ لیکن یہ لوگ غالب آنے کے بعد سَيُغْلَبُونَ مغلوب کیے جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں. مغلوب کیے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سیغلبون، وہاں پہ یغلبون کو اس نے پیسے پڑھ لیا اور غلبت والے پیسے کو ایکٹیو پڑھ دیا. تو دیکھیے کتنی چینج آ گئی. اور اس نے ایک بشارت بھی دے دی مسلمانوں کو کہ حضور نے مجھے یہ قراءت پڑھائی تھی اور کہہ دیا تھا کہ پھر ایسا ہوگا کہ غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سیغلبون. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اسی دن یفرح المؤمنون، خوش ہوں گے مومن، بنصر اللہ، اللہ کی امداد سے. بنصر اللہ ینصر من یشاء، امداد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ غالب ہے، الرحیم و مہربان ہے. وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کریم کبھی خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا. وہ کمیٹڈ ہوتا ہے اپنے وعدے کے ساتھ. اللہ کریم کمیٹڈ ہوتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی میجارٹی لا یعلمون، ان کو بات پلے نہیں پڑتی. ہاں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ اچھے طور پہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، اس دنیا کی سطحی زندگی کو وہ اچھے جانتے ہیں، اس دنیا کی سطحی زندگی کو. اس سطحی زندگی میں وہ بلینز کما لیتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے انہیں وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہاں بات ان کے پلے نہیں پڑتی. دین کے حوالے سے وہ اللہ پہ بلیف نہیں رکھتے، اللہ کی وحدانیت پہ بلیف نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی. تو وہاں وہ بیوقوف ہوتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے ہوشیار اور دین کے اعتبار سے، شیخ نے فرمایا دین کے اعتبار سے وہ گدھے ہوتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہاں وہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، اس دنیا کی ظاہری زندگی کو. یہاں کے پلاننگ ان کو ٹھیک ٹھاک آتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن وہ لوگ آخرت سے بے خبر رہتے ہیں، آخرت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہوشیار آدمی کون ہوتا ہے؟ ہوشیار آدمی کون ہوتا ہے؟ کیس کہتے ہیں اسے، جسے ہم کہتے ہیں زیرک. کیا کہتے ہیں؟ زیرک. انگریزی میں کہتے ہیں جینیس. جینیس آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کا ذہن اچھا کام کرے، بہت تیز کام کرے، بہت سپیڈی کام کرے. تو حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. زیرک آدمی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود احتسابی سے گزارتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے ہر ایک حرکت کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گزارتا رہتا ہے. وہ کسی احتساب کے انتظار میں نہیں رہتا کوئی آئے گا ہمارا احتساب کرے گا، احتساب بیورو بنے گا. نہیں، وہ خود اپنا احتساب کرتا جاتا. حضرت عمر خود اپنا احتساب کرتے، ہر رات عشاء کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے اور کہہ دیتے عمر آج آپ نے صبح اٹھ کر کیا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ٹھیک ہے، دیز آر پرمیسیبل ان شریعہ. ہاں وہ آپ راستے فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے، آپ راستے پہ جا رہے تھے، وہاں پہ ایک پتھر آپ کو پڑا دکھائی دیا لیکن آپ نے وہ راستے سے نہیں ہٹایا. شاید کسی نے ٹوکر کا اس کو تکلیف ہو گئی ہوگی، شاید نہیں بھی کسی نے. تو صحیح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے سزا خود تجویز کر دیتے، اٹھتے اور اپنا درہ اٹھا کر اپنے کو 10 درے لگا دیتے کہ پھر آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا. اسے کہتے ہیں خود احتسابی کا عمل. کیا کہتے ہیں؟ خود احتسابی. بڑا مشکل کام ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی. بدن کو تکلیف دینا تو در کے نہ، اور $1 کی قربانی ہم نہیں دے سکتے. صحیح، جو کچھ بھی مل گیا صحیح. اگر راستے میں $1000 مل گئے، لگتا کسی کا جلدی جیب میں ڈالتا ادھر ادھر. ہاں اللہ رحمہ. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو حضور نے فرمایا من دان نفسہ، جس نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو گزارا، اور فرمایا وعمل لما بعد الموت، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے موت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اسی کے لیے سوچتا ہے. موت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، موت سے پہلے جو مرحلہ ہے اس کے لیے وہ نہیں سوچتا. وہ اپنی مغز کپائی، کیونکہ یہ چیز مقصد ہے نہیں. جب مقصد ہے نہیں تو آپ نے مغز کپائی کیوں کرے؟ آدمی مغز کپائی ہی نہ کرے. مقصد تو وہی، یہ ضرورت ہے دنیا میں جو کچھ ہے. دیکھیے خوراک زور سے ضرورت ہے، پینا، ڈریس، گھر، بیوی، بچے، گاڑی، ضرورت ہے. اب ضرورت کو اگر آپ مقصد بنائیں تو پھر مسئلہ ازلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی ایک حدیث میں فرمایا کہ فإن الدنیا خلقت لکم
وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. دنیا آپ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن آپ لوگوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. صحیح. تو جب دنیا ہمارے لیے ہے so that will come one way or the other, one way or the other. اور جب ہم آخرت کے لیے پیدا کیے so we must try hard to gain آخرہ, تاکہ آخرت ہاتھ آ جائے. صحیح. تو مقصد وہی ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. صحیح. اور ہم دنیا کے مقصد ہیں تو دنیا ہماری پاس آتے رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ذرا عقیدے کو مضبوط کر دیں تاکہ وہی راغبہ, یہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی آپ کے قدموں میں آ پڑے گی. لیکن یہ عقیدہ بنتا نہیں. یہ عقیدہ کاملین کا بن جاتا ہے. حضرت قاسم العلوم والخیرات, منبع البرکات, حجت الاسلام والمسلمین, امام المتکلمین, بانی دارالعلوم دیوبند, مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو دارالعلوم سے 4 روپے ماہانہ تنخواہ ملا کرتا تھا. کتنے؟ 4 روپے. اور انگریز کے خلاف تحریک میں تھے, تحریک کی قیادت کر رہے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا یعقوب نانوتوی رحمہم اللہ, حافظ محمد ضامن, یہ سارے لوگ لیڈنگ کرتے رہے. صحیح. تو انگریز ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ان لوگوں کو خریدنا چاہتے تھے, خریدنا چاہتے تھے. تو ڈائریکٹ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. ایک بڑے نواب صاحب مسلمان آدمی کو جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند بھی بنا کرتا تھا, اس کو اس زمانے میں 12,000 روپے دے دیے کہ یہ بطور ہدیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نانوتوی کو پیش کر دیں. تو وہ آگے الیک سلیک حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے. جب قرآن سے پارے ہو گئے وہ آدمی آگے السلام علیکم السلام علیکم السلام, چائے پانی جو کچھ تھا وہ ہو گیا. اس نے کہا حضرت یہ حقیر سا ہدیہ لے آیا. میں کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں کچھ پیسے ہیں. اس نے کہا تو ڈھیر ساری چیزیں کیا ہے, کتنے ہیں؟ میں نے کہا یہ 12,000 ہیں. اس نے کہا یہ کس لیے رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے ذاتی ہدیہ ہے. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو 4 روپے لے لیتا ہوں, 2.5-3 روپے خرچہ ہو جاتا ہے, مہینے میں 1 روپیہ پھر واپس دارالعلوم کے بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں. مجھے تو اس کا بھی طریقہ نہیں آتا کہ وہ روپیہ کہاں لگاؤں, تو واپس بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں. اب یہ 12,000 یہ تو بڑی مغز کٹائی ہے, اس کے لیے میں کہاں مصرف ڈھونڈوں گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں لگا دیا جائے. صحیح. یہ عقل مندوں کا طریقہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا حضرت آپ قبول کر دیں, پھر طلباء میں تقسیم کر دیں, غرباء میں تقسیم کر دیں. تو اس نے کہا مجھ سے کیوں تقسیم کرواتے ہیں, یہ ایسا کام ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں, تو آپ خود ہی غرباء میں تقسیم کر دیں. یعنی کسی طریقے سے وہ اس چیز کو اس کے پلے باندھنا چاہتا تھا. صحیح. اور پھر کل کلا اس نے اپنا الو سیدھا کروانا تھا مولانا نانوتوی سے رحمہ اللہ. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں جو فقر و فاقے پر زندگی گزارتے ہیں, ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور فوراً اس کو میسج دے دیا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تو آج ہی انگریز کا خیر مقدم کر جاتے, شمس العلماء کا خطاب مل جاتا. صحیح. اور ڈھیر سارے پیسے مل جاتے, شمس العلماء ہو جاتے اور ڈھیر سارے پیسے مل جاتے. اس آدمی کو باٹم لائن مل گیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تو وہ اٹھ گئے. اب اٹھ جو گئے تو جاتے ہوئے حضرت نانوتوی کے جہاں جوتے پڑے تھے تو وہاں جوتوں کے پاس اس پیسوں کو رکھ دیا, پیسوں کو, اور چل پڑے. جب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس ختم کر دیا اور نکل رہے تھے اور 2 طالب علم وہ دوڑ پڑے اس کے جوتے اٹھانے کے لیے. طالب علم نے جو جوتے اٹھایا اس نے کہا حضرت یہاں کوئی گٹھلی سی پڑی ہے. اس نے کہا دیکھیے کیا ہے, تو اس نے جو کھول دیا اس میں وہ پیسے تھے, اس میں وہ پیسے تھے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں او بدبخت دنیا میں ابھی بھی آپ کو ٹچ نہیں کروں گی, آپ میرے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. اور فرمایا کہ صدق الصادق المصدوق, میرے محبوب جو ہمیشہ سچے تھے اور سچ بولا کرتے تھے, کتنی پیاری بات کہی تھی کہ آپ ذرا لات مارو یہ آپ کے جوتوں میں آ جائیں گی. فرمایا وہ عقیدے کی اہل اللہ کی نظر ہوتی ہے حضور کے فرمان پر, کیونکہ عقیدے کی بات. اس نے کہا دیکھیے جوتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے اس لیے کہ میں نے لات مار دی. اس نے کہا پھر بھی ٹچ نہیں کروں گا. طالبان سے کہہ دیا اپنے اپنے قربا جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دیں. اس نے کہا غنیمت کا مال ہے جس کو مل جائے اچھی بات ہے. صحیح. تو عقیدہ بنے تو حضور نے فرمایا فإن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة, آپ لوگوں کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے لیکن آپ لوگوں نے دنیا کو مقصد بنا دیا ہے. تو فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, ہاں وہ ٹھیک جانتے ہیں اس دنیا کی سطح زندگی کو, وہم عن الآخرت ہم غافلون, اور یہ لوگ آخرت سے مکمل غافل اور بے خبر ہیں. اولم یتفکروا, کیا یہ لوگ نہیں سوچتے, فی انفسہم, اپنے آپ میں, یعنی اپنے تئیں نہیں سوچتے.
اولم یتفکروا فی انفسہم نیز یہ لوگ اپنے تئیں نہیں سوچتے کہ اس طرح بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور اور تدبر سے کام لے کہ یہ کیا ہے جو نظام جو چل رہا ہے دنیا کا. یہ سورج نکل آیا, ڈوب گیا, چاند آیا, ستارے آئے, اوشن بہ رہے ہیں, کلاؤڈز ہیں, بارش برس رہا ہے, پرندے دوڑ رہے ہیں, اینیملز ہیں, انسان ہیں, ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں کو ابھی تک کوئی فرصت نہیں ملی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا پانڈرا پان اس معاملات پر غور کر. میں نے کہہ دیا کہ اب رومیوں کا مسئلہ جیسے ہی اللہ نے ذکر کر دیا فوراً آخرت کی بات شروع کر دی, فوراً آخرت والی بات شروع کر دی کہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اس دنیا کے اس چمک دمک پہ آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں کھانا. آپ کا اصل مسئلہ ٹو کنسیڈر اینڈ ٹو تھنک اباؤٹ یور آخرہ. ایک بات. دوسری بات کہ ظاہری طور پر دنیاوی اگر کسی کو کامیابی نصیب بھی ہو گئی, واٹس بیہائنڈ دی اسکرین, پردے کے پیچھے کیا کچڑی پک رہی ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. تو محمد جو پیغام دے اس پہ بلیو کریں. ادروائز سرفیسلی تو فارسیوں نے اتنا غلبہ حاصل کر دیا تھا کہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو شکست ہو سکتی ہے. لیکن وٹ واز بیہائنڈ دا اسکرین, جس کی اطلاع محمد نے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لوگ بلیو نہیں کر رہے تھے. لوگ بلیو یہ دیوانے کی بڑھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو محمد کہہ رہا ہے یہ دیوانے کی بڑھ ہے. او کسرا کی حکومت کا مقابلہ کرنا 2/3 سے دنیا پہ مسلط ہو چکا ہے اور کیسر پھر اٹھے گا, تصور ہی نہیں ہو سکتا. صحیح دیوانے کی بڑھ. اللہ کریم فرماتے محمد جو پیغام دے رہا ہے دیٹس بیہائنڈ دا اسکرین. اب اسکرین کے بیہائنڈ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظریں نہیں ڈھونڈ پا رہی, اس کا اطلاع اللہ. تو اللہ کریم فرماتے آخرت کے متعلق what are going behind the screen, محمد is giving you information. صحیح. تو رسول پاک کی بات پر تو یہ ربط ہے اس کا کہ رومیوں اور فارسیوں کے واقعے کے فوراً بعد اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیوں شروع کر دیا. تو دو چیزیں, ایک یہ کہ دنیا میں کامیابی مل بھی جائے but you must think about your آخرہ, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ سرفیسلی چیزوں کو نہ لیا کریں. from behind the screen what's going on there you should think about. اچھا اگر آپ کا اپروچ نہیں تو پھر محمد کے پیغام کو سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ کیا یہ لوگ اپنے تئیں نہیں. اولم يتفکروا فی انفسہم کیا یہ لوگ اپنے تئیں یہ نہیں سوچتے ما خلق اللہ السماوات والارض کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, وما بینہما اور وہ جو ان دونوں میں, الا بالحق. تو جہاں بھی الا بالحق کا لفظ آتا ہے کائنات کے لیے تو ہم نے وہاں دو مفہوم متعین کر دیے ہیں. وہاں ہم نے دو مفہوم متعین کر دیے ہیں کہ دیز آر سائنس آف توحید آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے توحید کے, اللہ کے قدرت کے. اور الا بالحق کا دوسرا معنی دیز آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ اینڈ یوٹیلائزڈ بائی یو پیپل. آپ ان کو استعمال کر دیں, آپ ان کو استعمال کر دیں. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ان کے لیے ایک فکس ٹائم ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لیکن ڈھیر سارے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے ملاقات سے لَكَافِرُونَ انکار کرنے والے ہیں. لائف آفٹر ڈیتھ کو مانتے نہیں, بعد بعد الموت کو مانتے نہیں. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ یہ ہے وارننگ. تفسیر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں تخویف. کیا تخویف؟ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا یہ لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین میں, فَيَنْظُرُوا تاکہ دیکھ سکے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ کیسا ہو گیا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وہ انہی سے قوت کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے, ان کی قوت ان سے زیادہ تھی. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ اور انہوں نے زمین کو آباد کر دیا تھا. وَعَمَرُوهَا تعمیر اور کنسٹرکٹ کر دیا تھا. اکثر مما غمروها ان کی تعمیرات سے زیادہ مضبوط. اور آج بھی جائیں آپ بیٹرا میں جائیں اردن میں, چودھری صاحب بیٹرا میں جائیں اردن میں, اور قوم سمود کے پاس جائیں اور وہاں دیکھ لیں کہ وہ لوگ آباد کاریوں میں کتنے تکڑے لوگ تھے, وہ کتنے قوی لوگ تھے. انہوں نے جو نقش و نگار پہاڑیوں کے اندر کر دیا ہے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خداوندہ یہ کیسے کر دیا ہے.
खुदा ये कैसे कर दिया है? पूरे पहाड़ियों में उन्होंने बहते नहरें, पहाड़ियों के अंदर बहती नहर वो लोगों के गली और कूचियों से गुजरती है, पहाड़ के अंदर, सही पहाड़ के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे थिएटर बना दिए हैं जहां पे एक एक वक्त में 1000 और 2000 लोग पत्थर के बने हुए कुर्सियों पर बैठा करते थे, और उनके रोज हैं इस तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी में होते हैं, इस तरह सही ये इस तरह थिएट्रिकल टाइप। और फिर हर एक कबीले के अपने रो हैं और दरमियान में उनके चीफ की एक कुर्सी जिस पर क्राउन भी बना होता है, सही, और सामने एक बड़ा डायस पत्थर का बना हुआ जहां पे बड़े बड़े चीफ बैठा करते थे, उन्हीं के एक कौस किस्म की तरह ब्रैकेट किस्म के तरीके में उनकी कुर्सियां लगी हुई हैं वहां। कल हैरान बैठ जाता है कि खुदावंदा ये कैसा कर दिया? तो साहब पिछड़ा नहीं गए, आपने इस वाजिब की कज़ा अदा करनी है। वलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम अवलम यसीरू फिल अर्द, ये लोग चक्कर नहीं लगाते, विजिट नहीं करते जमीन के अंदर, फयंजुरू ताकि देख ले कि फकाना आक़िबतुल लज़ीना कि कैसे हुआ अंजाम उन लोगों का मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन वो उन्हीं में से, वो कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन वो उन्हीं से कुव्वत के एतबार से ज्यादा थे, वअसारुल अर्ज़ वअमरूहा और उन्होंने असारा युसीरु इसारतन का माना जमीन को उलट पुलट कर देना तामीर के लिए, जमीन को उलट पुलट कर देना तामीर के लिए, या जमीन को उलट पुलट कर देना ज़राअत के लिए, इसे कहते इसारा, जो दूसरी जगह सूरह बकरा में आया है कि इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा, कि ये ऐसी गाय है जो ज़राअत और हल चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो वह असारुल अर्दा उन्होंने कल्टीवेट कर दिया था, वासारुल अर्ज़ा और उन्होंने कल्टीवेट कर दिया था जमीन को, वह अमरुआ और आबाद कर दिया था जमीन को, अक्सर मिम्मा अमरुआ ज्यादा उससे जो ये लोग आबाद कर चुके हैं, वह जाअतुहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात और उनके पास आ गए थे उनके पैगंबर बिल बय्यिनात वाज़े अहकाम के साथ, फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम बस नहीं थे अल्लाह ताला के ज़ियादत ही कर रहे थे उनके साथ, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन वो लोग थे अपने साथ खुद जुल्म कर रहे थे, सुम्मा कान आक़िबतल लज़ीना असाऊ फिर हो गया अंजाम उन लोगों का असाऊ जो बुरे आमाल कर रहे थे, जिनका किरदार बुरा था, तो उनका अंजाम किया हुआ अस्सूआ बड़ा बुरा अंजाम, अस्सूआ अल आक़िबतुस्सूआ बड़ा बुरा अंजाम हो गया, अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह और इल्लत उसकी किया थी, क्यों अंजाम उनका बुरा हो गया, अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह इस वजह से कि उन्होंने जुटला दिया था अल्लाह के आयात को, वकानू बिहा यस्ताज़िऊन और वो इसी का इस्तेज़ा करते थे, तमस्खुर उड़ाते थे। अल्लाह यब्दउल खल्का अल्लाह करीम इब्तिदाल पैदा कर देता है, सुम्मा युईदु और फिर दूसरी बार भी पैदा करेगा, तो जो अल्लाह इन्वेंशन पर कादिर है वो असेंबलिंग पर तो बतौरी के औला कादिर है, जो अल्लाह इन्वेंट कर सकता है वो असेंबल नहीं कर सकता, सही, अकॉर्डिंग टू योर अप्रोच देयर विल बी ए रीअसेंबलिंग नथिंग एल्स, क्योंकि पुर्जे तो आपके पड़े रहेंगे, क्या होगा, पुर्जे तो आपके पड़े रहेंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम ने हदीस नकल की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु बनी आदम याकुलु तुराब इल्ला हुज्बुज ज़नब, बनी आदम की सारे बदन को मिट्टी खा जाएगी, उसके हुज्बुज ज़नब को नहीं खाएगी, वो वहां मिट्टी में भी पड़ी रहेगी, सही। अब हुज्बुज ज़नब की क्या चीज है, तो इसका एक है लिटरल माना, एक है टेक्निकल माना, टेक्निकल माना हम हुजूर से पूछेंगे और लिटरल माना हम अरबी लुगत से पूछेंगे। तो लिटरल माना हुज्बुज ज़नब ये जो स्पाइनल कार्ड और बैक बोन की इंतहा है, बैक बोन की इंतहा है, जिसको आप कहते हैं जहां से ठेल कटी हुई है, सही, इसको अरबी में हुज्बुज ज़नब कहते हैं, यानी ऐसा मालूम होता है कि वहां से कोई दुम कटी हुई है, एक्चुअली है नहीं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वहां से कोई दुम कटी हुई है, तो उसे हुज्बुज ज़नब कहते हैं, क्या कहते हैं, यह उसका लिटरल माना लुगत के अंदर। और हुज्बुज ज़नब का टेक्निकल माना कि हुजूर का किया मुराद था। अब जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही तो सहाबा ने उसका लिटरल माना नहीं लिया, और जैसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं ईमान, हमारे तो
ہمارے اتنے محدود سے عقل میں وحی کی جو بات نہیں آتی تو ہم وحی کو رد کر دیتے ہیں, اپنے عقل کو فالو کر جاتے ہیں. دیٹس کفر. یہ معتزلہ کو ہم گمراہ کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں. معتزلہ ایک گروپ ہے, معتزلہ ریشنلسٹ, تو ریشنلسٹ کو ہم دین کے حوالے سے کافر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحی کو پرکھتے ہیں عقل کی کرائٹیرین پر, عقل کو معیار اور سٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں اور وحی کو جانتے ہیں اسی سے. او ٹھیک ہے, یہ آیت اس کا کوئی دوسرا مفہوم ہوگا, پتہ نہیں, یہ عقل میں یہ بات نہیں آتی. ہاں جی یہ حدیث نہیں, یہ عقل کے خلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ گدھی کو دیکھی اور صحرا میں رات گزارنے کو دیکھی, اس بے وقوف کو دیکھی اور اپنے عقل کو کرائٹیرین بنا دیا ہے حضور کے فرمان کے لیے, حضور کے حکم کے لیے. بس بھائی وحی کا معنی یہ ٹو بلیو ان, کیا؟ کیونکہ وحی میں ایسی چیزیں ہوں گی which will be beyond the approach of your عقل, اور beyond the approach of the عقل of all of the human being, سارے انسانوں کے عقل کے اپروچ سے اس بار ہوگی, کیونکہ وحی وہ تو دیگر میدانوں کی بات کر رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی بات ہے. اور یہ ضروری تو نہیں کہ اس میدان کے متعلق بھی جو کچھ انسانوں نے ابھی تک دریافت کیا دیٹ از دی اینڈ, صحیح. لہذا اگر اسی دریافت سے آگے کی کوئی بات ہو, کہتے ہیں ابھی تک تو ڈاکٹروں نے اس سے کوئی بات نہیں کی. بھائی ڈاکٹر نے کہا, ڈاکٹر کا کیا مسئلہ ہے, ڈاکٹروں نے بس ان پر پہنچ گئے 100, وہ تو ابھی تک ایلیمنٹری میں ہے. اب کل کلام کوئی جینس کے متعلق دریافت کر لیا, ڈی این اے کے متعلق کل کلام کوئی چیز دریافت کر لی, اب کیا کچھ ہوگا آگے 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 دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابتداء عشق ہے اور ہوتا ہے کیا. اب یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, چلتا رہے گا. وہی اطلاع دے دیتی ہے ان چیزوں کی جس تک پہنچنا انسانوں کا قیامت تک نہیں ہو سکتا, صحیح. تو یو مسٹ بلیو, آپ نے وہاں صرف عقیدہ ہی رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجب الذنب باقی رہے گا. اب صحابہ نے جب حضور علیہ السلام نے اس کانٹیکٹ میں بات کی تو صحابہ نے فوراً پوچھ دیا وما عجب الذنب, یہاں جو عجب الذنب سے آپ کا کیا مراد ہے؟ انہیں فوراً باٹم لائن پک کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم doesn't mean the spinal cord or the backbone or the end of the backbone. No, کیا عجب الذنب, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مثال سے واضح کر دیا according to their approach in Arabian Peninsula, کیونکہ Arabian Peninsula, especially those who were living there in Mecca, they were unaware of all these type of grains. They were knowing wheat and sha'ir and barley and tamar and khajur and mustard, صحیح. تو جب وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال دیتے تو کس چیز کی دیتے؟ مسٹرڈ گرین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل حبۃ خردل, یہ مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن کے اندر, مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن کے اندر. آج کے دور کے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی حیاتیاتی سیل, جو لائف سیل ہوتے ہیں بدن کے اندر, تو وہ لائف سیل وہ اسی طرح رہتے ہیں مٹی کے اندر, اور انہی لائف سیل کو اللہ کریم نے ایک بار پھر ڈیولپ کروانا ہے, اور اسی سے ایک نئی زندگی وہ شروع ہو جائے گی, ری اسمبل ہو جائے گی سارا ذرا. بات میں آ جائے آگے, بات میں آ گئی کہ نہیں. اور آج کے کلاؤننگ نے تو اس مسئلے کو مزید ہی آسان کر دیا بلیو کے لیے, صحیح. کلاؤننگ کو آپ اس عقیدے کی تائید کے لیے بطور سپورٹ پیش کر دیں, صحیح. ٹیشو کلچر جسے کہتے ہیں, ہم تو دانے سے اگاتے ہیں, کس سے اگاتے ہیں؟ دانے سے, اور کبھی ٹہنی سے اگاتے ہیں, پودے کو ٹہنی سے. لیکن سائنسدان وہ ایٹمک طریقے سے پتے کا ایک حصہ کاٹ کر اسی سے بھی وہ پورا درخت اگا لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں ٹیشو کلچر, صحیح. اللہ یبدأ الخلق, اللہ کریم ابتداء پیدا کر دیتا ہے مخلوق کو, ثم یعیدہ, اور پھر ان کا اعادہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون, اور پھر الیہ ترجعون, اللہ کریم کو واپس لوٹائے جائیں گے آپ لوگ. ویوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت, ساعہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گھنٹہ, کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ, آور. اور جب وہ گھنٹہ آئے گا, وہ آور آئے گا, وہ آور مین وٹ اللہ سبحانہ و تعالی meant by that hour مین قیامہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب وہ وقت آئے گا, یبلس المجرمون, تو سارے مجرم یبلسو, وہ نا امید ہو جائیں گے, disappointed اور disheartened ہو جائیں گے, because a thing which is not expected by you and it happened, what will be the ultimate consequence? Disheartened, disappointed. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مجرم آج کے کرمنل جو بلیو نہیں کرتے, جب وہ ٹائم آ جائے گا یہ ڈسہارٹڈ ہو جائیں گے. oh it happened, یہ تو ہو گیا. یبلس, ابلاس کا معنی نا امیدی, ڈس اپوائنٹمنٹ.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، نا امید ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹڈ اور بے دل ہو جائیں گے المجرمون مجرم. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے پارٹنر میں سے ان کے لیے کوئی انٹرسیسر، کوئی شفیع اور سفارشی وہاں نہیں ملے گا. یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم لات منات عزا حبل اور یہ جو آئیڈلز بڑے بزرگوں کے بنا دیے ہیں، بڑے بزرگوں کو بنا دیے ہیں، یہ بزرگ قیامت کے دن ہمیں چھٹکارا دے دیں گے، یہ ہماری سفارش کرتے رہیں گے. ہماری یہ جو لوگ جاتے ہیں اور قبروں کو پوجا کرتے رہتے ہیں، قبروں کے جھنڈے گاڑتے ہیں اور غلاف ڈال دیتے ہیں اور چادر ڈال دیتے ہیں اور کمکمے لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں چھڑاوا کرتے رہتے ہیں، عرق کے گلاب سے غسل بھی دے دیتے ہیں کہ کرے غیر اگد بت کی پوجا تو کافر، اور جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر الی آخری. یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت آئے گی یبلس المجرمون، تو مجرم سارے یبلسو نا امید و ڈسٹڈ ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکاء شفعاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء کوئی سفارشی. وکانوا بشرکاء کافرین، اور وہ خود اپنے شرکاء سے انکار کر جائیں گے. وہاں انکار کے علاوہ اور کوئی بات ہوگی نہیں یہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ کریم فرماتے اچھا دیٹس یور ریکارڈ، یہ آپ کا پرسنل ریکارڈ، یو ہیو ڈن آل دیز اسٹوپڈ تھنگس. یوم تقوم الساعۃ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ وقت آئے گا يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تو اسی دن يَتَفَرَّقُونَ ان کے دو گروپ بنائے جائیں گے. تفرق کا معنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو گروہوں میں. آپ سورہ زمر نکالیں، اخیر پہ جائیں، آیت نمبر 71 زمر اور 67 68 آیت نمبر 71. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وسیق الذین، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو کفر کر چکے، الی جہنم، جہنم کو، زمرن، گروپس میں. حتی اذا جاؤہا، تاکہ جب وہ لوگ آ جائیں گے جہنم کو، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور انہیں کہہ دیں گے خزنتہا، وہاں کے چوکیدار اور خازن، الم یاتکم رسل منکم، کہ آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے. تو یہ ایک گروپ ہے جو جہنم کو جائے گا. آیت نمبر 73 پر جائیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو اتقوا ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے، الی الجنۃ، جنت، زمرا. ہر ایک امت کا ایک ایک گروپ وہاں بھی جائے گا. تو کولیکٹیولی وہ ایک گروپ بن جائیں گے جنتیوں کا اور ایک گروپ بن جائے گا جہنمیوں کا. آپ سورہ واقعہ پہ جائیں کیونکہ وہاں پہ 3 گروپوں کا تذکرہ ہے. نمبر 8 اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، برکت والے لوگ. کتنے عظیم ہیں یہ لوگ. میمنہ کا ایک معنی ہے برکت، اور میمنہ کا دوسرا معنی ہے دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ والے یا برکت والے لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بدبخت لوگ کتنے برے ہیں وہ بدبخت لوگ. مشأمہ کا معنی شوم کہتے ہیں بدبختی کو، شوم کہتے ہیں بدبختی کو. تو یہ دوسرا گروپ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور وہ آگے نکلنے والے لوگ تو آگے نکلنے والے ہیں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے نکلنے والے لوگ تو آگے نکلنے والے ہیں. اولئک المقربون، وہی لوگ تو مقرب ہیں، اللہ کے بڑے نزدیک ہیں. صحیح. تو یہ جنتیوں میں 2 گروپس ہیں، ایک السابقون السابقون جس طرح انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں، اور دوسرے اصحاب المیمنہ جس طرح ہم اور آپ عام مسلمان ہوں گے. تو ایکچولی دیٹ از ون گروپ بٹ دیٹ از سب سیکٹر، سب سیکشن آف دیٹ گروپ. صحیح ہے. لیکن ایک دوسری جگہ 3 دوسرے گروپوں کا ذکر آیا. سورہ اعراف پہ جائیں. اعراف
آیت نمبر 42. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح عمل کر چکے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو بھی مگر اس کے سکوپ کے مطابق، جو کچھ وہ کر سکتا ہے شریعت میں. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نکال کر باہر پھینکیں گے ان کے دلوں سے بری خصلتیں، جس طرح ہاسٹیلیٹیز، انمیٹیز، بغض، کینہ، ہیٹ، جیلسی، یہ ساری چیزیں اللہ کریم جنتیوں کے، کیونکہ یہ نیچر میں ہے، یہ چیزیں نیچر میں ہے. اب کون اس کو فالو کرتا ہے اور کون اس کا تزکیہ کرتا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ کریم نے فرمایا جس نے سینکٹیفائی کر دیا، ان چیزوں کو فالو نہیں کیا، وہ کامیاب ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے کرپٹ کر دیا اپنے نفس کو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، وہ تو گیا. اے گروپ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہدانا لہذا، جس نے گائیڈ کیا ہمیں اس جانب. وما كنا لنهتدي، ہم نہیں تھے کہ ہدایت حاصل کر سکے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق آ گئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور ان جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ یہ وہی جنت اورثتموہا جسے آپ کو دیا گیا ہے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آپ کے کردار کے بدلے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور آواز لگائیں گے اصحاب الجنت، جنت والے لوگ، اصحاب النار، جہنمیوں کو آواز دیں گے. آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو. تو ایک گروپ ہے جنتیوں والا، ہاں، اور دوسرا ہے جہنم والا. تو دو گروپ ہو گئے. اب آپ ذرا جائیں آیت نمبر 46 پر. ہاں بس ایک آیت چھوڑ کر دیکھ لیے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جہنم اور جنت والے دونوں کے درمیان حجاب، پردہ ہوگا یا ایک سپیس ہوگا. پردہ ہوگا یا سپیس. سپیس میں یعنی ایک خالی جگہ ہوگی، ایک خالی بلینک، ایک نو مین لینڈ جس طرح کہتے ہیں. دو مملکتوں کے درمیان، دو زنجیروں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. اسے کہتے ہیں نو مین. نہیں یہ اسٹیٹ کلیم کرتا ہے نا، وہ مین اسٹیٹ کلیم. بفر زون تو اصل میں اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے جو باؤنڈری میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نو مین لینڈ. وہ بفر زون تو دو ہاسٹائل ٹائپ اسٹیٹس کے درمیان جو اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بفر زون. جس طرح کسی زمانے میں افغانستان تھا رشیا اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ رشیا وہ تو تھا سوشلسٹ کمیونسٹ بلاک کا لیڈر، اور پاکستان تھا کیپٹلسٹ بلاک کا ایک نمائندہ، اور درمیان میں افغانستان اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتی کرتا ہے، ان کے ساتھ ایکچولی تھا نتی رشیا کے ساتھ، لیکن آفیشلی نہیں تھا، اس لیے اس کو بفر زون کہا کرتے تھے. بینہما حجاب، ان کے درمیان ایک جگہ ہوگی، میدان آراف. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، پیچھے اللہ نے کہہ دیا وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اسی میدان آراف میں رجال، کچھ لوگ ہوں گے. تو یہ تیسرا گروپ ہے. اب وہ تو دو ہو گئے، ایک اصحاب الجنہ اور دوسرا اصحاب النار. یہ تیسرا گروپ ہے جو آراف میں ہوں گے. رجال لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو جانتے ہوں گے دونوں گروپوں کو ان کی نشانی سے کہ یہ جنت والے ہیں اور یہ جہنم والے ہیں. ونادوا اصحاب الجنت، اور وہ آواز دیں گے، کون؟ یہ آراف والے لوگ، اصحاب الجنت، جنت والوں کو کیا آواز، سلام علیکم، سلامتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اب تو پہنچ گئے. صحیح. پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ لم يدخلوها، یہ آراف والے تاحال داخل نہیں ہو گئے جنت میں، وہم یطمعون، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دے آر آن دی ویٹنگ لسٹ. آراف والے لوگ یہ ویٹنگ لسٹ پر ہے. تو ان دا اینڈ they will be from that very group who are living there in Jannah. So in the end groups are two. One is Ashab al-Nar and the second one Ashab al-Jannah. تو واپس اپنے سبق پہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،
یومئذ یتفرقون، اور جس دن وہ وقت آ جائے گا یومئذ یتفرقون، تو اسی دن یہ لوگ یتفرقون دو گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، روضہ ایک تو ہوتا ہے آپ کا فرنٹ یارڈ یا بیک یارڈ، اور ایک وہاں جہاں پہ گلاب کے پھول لگے ہوتے ہیں اور درمیان میں فوارہ اچھلتا رہتا ہے، چھلکتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں روضہ. یا فاؤنٹین لگاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کیا؟ روضہ. کیا کہتے ہیں؟ روضہ. اسپیسیفک گارڈن، اسپیشل ٹائپ آف گارڈن. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، تو وہ اسپیشل ٹائپ گارڈن میں یخبرون مانا ینعمون، ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں انہیں فراہم کی جائیں گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کر چکے ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات کو اور آخرت والے ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ، پس یہ لوگ فِي الْعَذَابِ، عذاب میں مُحْضَرُونَ، ان کو حاضر کیا گیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. الرحیم. آیت نمبر 17. سبحان اللہ حین تمسون، سبحان اللہ، گلوریفائی اللہ، تسبیح کرے اللہ تعالیٰ کی، اور مراد تسبیح سے نماز پڑھنا. فسبحان اللہ، تسبیح پڑھے اللہ تعالیٰ کی، حین تمسون، جب آپ شام کر جاتے ہیں. جب آپ شام کر جاتے ہیں مین جب رات آ جاتی ہے. وحین تصبحون، اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے تعریف اور حمد فی السماوات، آسمان اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور عشی کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب آپ ظہیرہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ 4 الفاظ آ گئے دونوں آیتوں میں. ایک تمسون، یہ آپ لکھیں تمسون، دوسرا تصبحون، تیسرا عشیاً، اور چوتھا تظہرون. تمسون، تصبحون، عشیاً، تظہرون. مساء، یہ عربی لغت میں لیٹ آفٹرنون کو کہتے ہیں. مساء عربی لغت میں سن سیٹ سے پہلے لیٹ آفٹرنون جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مساء. اور صبح وہ تو ہے صبح، دیٹ از ڈان. اور عشی لغت عربی میں یو کین کنسلٹ عربک ڈکشنری. تو عشی کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتی ہے. جب سن سیٹ ہو جاتا ہے عرب اس کو کہتے ہیں العشی الاولا، العشی الاولا، پہلی عشی، پہلی عشی. اور جب شفق ڈوب جاتا ہے، شفق وہ جو سرخی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں العشی الثانیہ، دوسرا عشی. اب مساء کا ذکر صلاۃ عصر، صبح کا ذکر صلاۃ صبح، عشی کا ذکر صلاۃ مغرب اور عشاء دونوں. وحین تظہرون، اور جب آپ آفٹرنون کر جاتے ہیں، اور جب آپ یہاں بس بالکل کلوز ٹو نون ٹائم، اس کو کہتے ہیں ظہیرہ. ظہیرہ کہتے ہیں وہ جو نیب آدمی لے لیتا ہے زوال سے پہلے، اس کو کہتے ہیں ظہیرہ. جب وہ زوال ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں ظہر، پھر اس کو کہتے ہیں ظہر. بات ذہن میں آ گئی؟ تو گویا قرآن کریم کے سورہ روم کے ان 2 آیتوں نے 5 نمازوں کا وقت متعین کر دیا. حین تمسون صلاۃ عصر، تصبحون صلاۃ صبح، عشی صلاۃ مغرب اور عشاء دونوں اکارڈنگ ٹو لغہ، اور تظہرون صلاۃ ظہر. اب آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل پر پیچھے، 15ویں پارے میں ڈال لیا، آیت نمبر 78 دیکھ لیا. ہاں
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقم الصلاۃ قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس زوال کے بعد، دلوک کا معنی زوال، ڈکلائن اور انکلائن ٹوارڈز ویسٹ اور ٹو ویسٹ، اس کو کہتے ہیں زوال۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے آپ نماز کو، لدلوک الشمس، لدلوک الشمس زوال کے بعد، زوال کے بعد۔ اب آپ نے جو نماز شروع کر دی زوال کے بعد، تو اللہ کریم نے فرمایا الی غسق اللیل، رات کے انتہائی تاریک ہونے تک، رات کے انتہائی تاریک ہونے تک۔ اب آیت کا ظاہری مقصود یہ ہے کہ زوال کے بعد جو آپ صلاۃ کو شروع کر دیں تو دیر میں ناٹ بی اینی اسٹاپ اوور، یو ول کنٹینیوسلی آفر دا پریئر اپ ٹو ڈارکنیس آف نائٹ۔ صحیح۔ اب شریعت اسلامیہ نے اس سارے وقت کو جو زوال سے شروع ہو جاتا ہے ٹو دی ڈارکنیس آف نائٹ، اس کے دو حصے کر دیے۔ اس کا ایک حصہ وہ سن سیٹ سے پہلے ہوتا ہے، اس کا دوسرا حصہ وہ سن سیٹ کے بعد اپ ٹو دی ڈارکنیس آف نائٹ ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو سن سیٹ سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے پہلے حصے میں صلاۃ ظہر کو فرض کر دیا، اور اس کے دوسرے حصے میں صلاۃ عصر کو فرض کر دیا۔ جو دوسرا حصہ ہے اس کے پہلے حصے میں صلاۃ مغرب کو فرض کر دیا، اور دوسرے کا روح نکل گیا، مرزا غلام احمد پرویز میں داخل ہو گیا۔ بہت ہے دی سیم آئیڈیاز۔ صحیح۔ اور یہ ہوتا ہے در حقیقت سامراجی قوت اور کالونیلزم، انہی کے کچھ فلسفے ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ دین کو آپ کنفیوز کروا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، ہم کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو 3 کا ذکر نہیں، قرآن میں تو کنٹینیوسلی نماز ہی پڑھنے کا ذکر ہے، وہاں تو کوئی سٹاپ اوور ہے ہی نہیں، ایک ہی نماز کا ذکر ہے کہ زوال کے بعد شروع کریں اور رات کے 3-4 بجے تک لگے رہیں، پتہ لگ جائے کیوں تو ایسا ہوش ٹھکانے لگ جائے۔ یہ تو شریعت نے احسان کر دیا کہ اس حصے کو جو زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے اپ ٹو دی ویری ڈارکنیس آف دی نائٹ اور اپ ٹو لیٹ نائٹ، اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا ایک حصہ سن سیٹ سے پہلے، دوسرا حصہ سن سیٹ کے بعد۔ سن سیٹ سے پہلے والا حصہ اس کے ابتدا میں ایک نماز اور اس کے انتہا میں دوسری نماز، صلاۃ ظہر اور صلاۃ عصر۔ جو سن سیٹ کے بعد والا حصہ ہے اس کے ابتدا میں ایک نماز اور اس کے انتہا میں دوسری نماز۔ بات ذہن میں آ گئی؟ وہ جینیس لوگ وہ کافر ہوتے ہیں، اصل میں وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں، because they are going to refuse the holy Quran or they are going to refuse the hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، جینیس تو ان کو کہا جاتا ہے جو دین کا انکار کر جائے۔ سب سے زیادہ جینیس ہوتا ہے جو دین کو مانے ہی نہیں، کیونکہ وہ بڑا ترقی یافتہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ کئی کارل مارکس سب سے زیادہ ترقی یافتہ آدمی تھا، اور لینن تو اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل رات کے تاریک ہونے تک، یعنی لیٹ نائٹ تک، وقرآن الفجر اور آپ پڑھیے فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تاکہ کہ فجر کی نماز یہ ملائکہ کا مشہود ٹائم ہے۔ مشہود ٹائم جہاں ملائکے حاضر ہوتے ہیں، تو ملائکے تو ہر نماز میں ہوتے ہیں، ملائکہ تو ہر نماز میں ہوتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is talking about specific type of ملائکہ، specific type of ملائکہ۔ Let me take to a specific place to find out what type of malaika Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. Special type malaika ہے سورہ رعد، اس جگہ کو محفوظ رکھی، رعد رعد، یہ سورہ یوسف کے بعد ہوگا۔ نکال لیا؟ نمبر 8 لینے تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انثی، اس مادے کو، اس میٹیریلز کو، مادہ کا معنی میٹیریل، اس میٹیریل کو، تحمل کل انثی جسے ہر مادہ اور فیمیل بطور بار لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر مادہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں I do know even
zygote in its very beginning and its very start, initial stage میں zygote, I do know what will happen later on, کہ لیٹر آن یہ مرد ہوگا، عورت ہوگا، کالا ہوگا، سفید ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، حالانکہ وہ zygote سے کوئی چیز نہیں نکال سکتا کہ یہ کیا ہوگا. تو اس لیے اللہ کریم نے کلمہ ماں کہہ دیا، اور ماں کا معنی میٹیریلز. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اور اللہ کریم جانتا ہے ماں اس میٹیریل کو بھی، تغیض الارحام جسے وہ مینز وہ جو رحم ہوتا ہے مادے کا یا خاتون کا جو رحم ہوتا ہے، رحم جس چیز کو نقصان دے دیتا ہے، تو نقصان ان سینس. اب سپرمز کتنے ہوتے ہیں مرد کے، اس میں سپرمز کتنے ہوتے ہیں صحیح، اور ایگز کتنے ہوتے ہیں دوسری جانب سے؟ نہیں، یہ میں کہتا ہوں نا، دوسری جانب سے ایگز کتنے ہوتے ہیں؟ اب اللہ کریم فرماتے تو علوق تو ایک ہی ایگز میں ہوتا ہے، فرٹیلٹی تو ایک ہی کی ہوتی ہے. وما تغیض الارحام، یہ دوسرا، یہ رحم کا عمل ہے کہ باقی کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ مجھے یہ بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سے ایگ نے فرٹیلٹی لینی ہے اور کون سے ایگ ضائع ہونے ہیں. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ جو ازدیاد کرتا ہے رحم عام روٹین سے، کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 ٹوینز. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر ایک چیز اللہ کے نزدیک بمقدار، ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ پہلے سے موجود ہے. تو اللہ کریم اسی انداز سے ان کو ان ایگزسٹنس لے آتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کریم کوئی ڈسٹرب ہو گیا تو آدمی 2 پیدا ہو گئے، صحیح، اسے کوئی نہیں. اللہ کریم فرماتے ہو کل شیء عنده بمقدار، دیٹ از ڈیسائیڈڈ لانگ ایگو، کہ یہ ایک ڈیسائیڈڈ ایشو تھا بہت پہلے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، عالم الغیب، جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ الغیب، پوشیدہ چیزوں کو، والشہادت، اور ظاہر چیزوں کو، الکبیر، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا ہے، المتعال، اور بڑے مرتبے والا ہے. سواء منکم، برابر بات ہے، ایکول ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، ایکول ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. کون؟ من اسر القول، وہ آدمی جو چپکے سے بات کر دیتا ہے، ومن جہر بہ، اور وہ جو اسے ظاہر کر دیتا ہے. یہ چوری، یہ چپکے سے کہنا یا جہر کہنا، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ہیومن بینگ. ایز فار ایز اللہ سبحانہ و تعالی از کنسرن، اے پرسن ہی از وسپرنگ ٹو ہمسیلف، اللہ نوز اٹ ایز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو پیپل. اللہ کہیں فرماتا ہے یہ جو ہے نا چپکے اور ظاہر کا مسئلہ تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، میرے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا، اور ایکول ہے اللہ کے لیے وہ آدمی، وہ شخص مستخفل باللیل، جو کوئی حرکت کر دیتا ہے رات کی تاریکی میں چوری چھپے، وسارب بالنہار، اور وہ آدمی جو چلتا رہتا ہے دن کی روشنی میں. تو اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی رات کو چلتا پھرتا ہے یا دن کے وقت چلتا پھرتا ہے. یہ تو آپ کے لیے کہ رات والے جانے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آدمی رات کیا کچھ کرتا ہے، اللہ نوز ایوری تھنگ. لہو معقبات بین یدیہ، لہو معقبات، اللہ کریم فرماتے میں خود تو سب کو جانتا ہوں لیکن میرے سسٹم میں نے ایک دوسری چیز بھی رکھی ہے. لہو، اللہ تعالیٰ کے معقبات، معقب کا معنی ہے تعقیب کرنے والا، one who follows another، one who follows another، معقبات. اللہ کریم فرماتے کہ میری انٹیلیجنس والے بھی آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معقبات. انٹیلیجنس والوں کو کہتے ہیں معقب، جو پیچھے لگ جاتے ہیں، جو پیچھے. تو اللہ کریم فرماتے میرے انٹیلیجنس والے، FBI والے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ والے، FBI والے، فرشتے. لہو معقبات من بین یدیہ، اللہ کریم کے معقبات فوجی دستہ ہے. معقبات تعقیب کرنے والا گروپ ہے. من بین یدیہ، اس شخص کے آگے بھی، ومن خلفہ، اس کے پیچھے بھی، یحفظون من امر اللہ، تو وہ صرف اس کی تعقیب نہیں کر رہا، وہ صرف اس آدمی کی تعقیب نہیں کر رہا، یحفظون من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کے پیش نظر اس کی حفاظت پر بھی مامور ہیں. وہ FBI والے صرف تعقیب اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کر کے آ رہے ہیں، نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیکاز یو آر ویری مچ امپورٹنٹ پرسن. اب کسی بھی ملک میں
اپوزیشن کے لیڈر کو فوجی دستہ فراہم کیا جاتا ہے یا پولیس کا دستہ فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے آدمی کو کچھ ہو گیا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ حکومت نے کروا دیا تو حکومت اس کو پولیس دے دیتی ہے۔ پاکستان میں تو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آگے پیچھے اتنی پولیس ہوتی ہے جتنا پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو دھندے ہوتے رہتے ہیں اور اسی میں مار دیتے ہیں۔ اسی پولیس کے ہاتھوں مار دیتی ہے، صرف سرفیسلی وہ دکھا دیتی ہے ہم نے تو پورا، لیکن دہشت گردی زوروں پر ہے، پتہ نہ لگ گیا کس نے مارا، پتہ نہیں لگا کس نے مارا۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ امپورٹنٹ پرسنالٹی کو حکومت بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ آپ کا ایوری انڈیویجول از مچ مور امپورٹنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں بھی ایک کافر اور مومن، ایک کافر ارے مومن، تو اللہ کے معقبات ہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب معقبات کے دو کام ہیں، ایک یہ کہ آپ پہ نظر رکھے آپ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کی حفاظت پہ بھی معمول ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے، ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے، اور دو اور ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین وان علیکم لحافظین۔ تو ہر وقت ہر انڈیویجول کے ساتھ 12 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 12 فرشتے۔ پورا کلنٹن والا مسئلہ ہے، ہر انڈیویجول اللہ کی نظر میں کلنٹن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بات میں آ گئی، یہ ہے امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے، امپورٹنس کی بات ہو رہی کہ اللہ کریم نے آپ لوگوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ آپ کے حفاظت فرشتوں کا دستہ معمور کر دیا ہے۔ دیٹ از دا ٹائپ آف ریسپیکٹ بین گیون ٹو دا ہیومن بینگ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو ابھی جائے سورہ بنی اسرائیل پر، why not؟ قِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، قائم کیجئے نماز کو زوال کے بعد، إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے انتہائی تاریک ہونے تک۔ تو 4 نمازیں اس میں اللہ کریم نے سما دی، ان اے سینس کہ وقت کو تقسیم کر دیا گیا 2 حصوں میں، ایک سن سیٹ سے پہلے، دوسرا حصہ سن سیٹ کے بعد۔ سن سیٹ سے پہلے والے حصے میں ایک نماز ظہر بالکل ان دا ویری بگننگ، اور دوسرا صلاۃ عصر اپ ٹو اٹس ویری اینڈ، سن سیٹ سے پہلے وقت تک، صحیح۔ اور جو دوسرا حصہ ہے سن سیٹ کے بعد، اس میں ایک نماز فرض کر دی صلاۃ مغرب ان دا ویری بگننگ، اور دوسرا صلاۃ عشاء، یو کین آفر صلاۃ عشاء اپ ٹو ڈان بریک، صحیح۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تحقیق قرآن الفجر، صلاۃ فجر کان مشہودا، یہ ملائکہ کا مشہود ہے۔ تو ملائکہ میں نے کہہ دیا کہ 12 فرشتے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن صبح کے وقت جب ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، یہ 10 رات والے، یہ 10 رات والے یہ چلے جاتے ہیں، اور 10 دن والے وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں صبح کی نماز کے وقت، صبح کی نماز کے وقت۔ ہاں، تو ہر نماز میں ہمارے ساتھ 12 فرشتے ہوتے ہیں، اور وہاں پھر 22 ہوتے ہیں۔ صلاۃ فجر میں 22 فرشتے وہ ہمارے گواہ بنتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ ہم نے جو ان کو دیکھا تھا صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آدمی کی صبح کی نماز چھوٹ جائے یا سبحان اللہ، تو فرشتے جو چلے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کو رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ہم نے جو اسے سویا پایا، وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اور جو آ جاتے ہیں وہ بھی اسی دن کے روزنامچے میں لکھ دیتے ہیں کہ جب ہم گئے وہ سویا ہوا تھا، جس وقت ہم گئے وہ سویا ہوا تھا، کوئی نماز کی فکر تھی نہیں اسے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء کی انتہائی اہمیت بیان کر دی ہے، اور فرمایا کہ لو علموا ما فیہ لاتوہما ولو حبوا، اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ صلاۃ فجر با جماعت پڑھنا اور صلاۃ عشاء با جماعت پڑھنا یہ کتنی برکت والی بات ہے، تو لوگ اگر چل نہ سکتے تھے تو وہ کرالنگ کر کے آ جاتے ہیں۔ لاتو حبوا کا معنی کرالنگ تو آپ جانتے ہیں، وہ پاکستان میں آرمی سے کروا دیتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ لاتوہما ولو حبوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو یہ تو تہجد کی بات ہے۔ تو اب یہاں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا، کتنی نمازوں کا؟ 5 نمازوں کا۔ تو واپس سورہ روم پر جائیں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی، یہ نماز پڑھو جب آپ لیٹ آفٹر نون کر جاتے ہیں، مساء لیٹ آفٹر نون، آج صلاۃ عصر، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس اللہ کے تعریف بیان کرو، اور تعریف ہے اس اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور گلوریفائی کریں اللہ تعالیٰ کو، عشیًّا، عشی اولا میں اور عشی ثانیہ میں، عشی اولا صلاۃ مغرب اور عشی ثانیہ صلاۃ عشاء۔
وحین تظہرون، اور جب آپ ظہر کر جاتے ہیں، یخرج الحی من المیت، نکال دیتا ہے اللہ تعالی الحی زندہ چیز من المیت مردہ چیز سے. تو یہ تو ایک روٹین پروسیس ہے، ایک روٹین پروسیس ہے. ایک مردہ دانہ اور گرین آپ حوالے کر دیتے ہیں زمین کے، وہ اس کا جگر اور سینہ چاک کر کے اس سے ایک زندہ تابندہ تیغ نکال دیتی ہے. صحیح، تو مردے سے زندے کو نکال دیا، پھر وہ تیغ بڑھتا 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 پھر اس سے مردے دانے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس سے مردے دانے پورے ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، سرفیسلی لیٹس ٹاک اباؤٹ دی نطفہ. نطفہ، اب انسان کا جو نطفہ ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از مردہ. صحیح، وچ از مردہ، سرفیسلی لوکنگ دیٹ از اے مردہ. اللہ کریم اس سے ایک زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے اور پھر اسی زندہ انسان سے پھر مردہ نطفہ نکال دیتا ہے. دوسری بات. اور تیسری بات، یخرج الحی من المیت، اللہ کریم زندہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہے مردے سے. مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے، حضرت نوح سے کافر بیٹا پیدا کر دیا، اور کافر سے مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے، آزر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور نکال دیتا ہے اللہ تعالی مردہ من الحی زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالی مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد. بارش نہیں ہوتی، زمین مردہ پڑی رہتی ہے، کوئی چیز نہیں اگاتی، اور بارش ہو جاتی، سارا تھر میں بارش ہو گیا، لوگ واپس لوٹنے شروع ہو گئے، واپس آنے شروع ہو گئے، موسلادھار بارش ہو گئی. کیا ہو گیا؟ موسلادھار بارش ہو گئی. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالی زمین کو بعد موتها، اس کے موت اور مرنے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح آپ کو بھی زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا. تو اللہ کریم فرماتے کہ لائف آفٹر ڈیتھ یہ تو روزانہ آپ کو مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، آپ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ روزانہ اللہ کریم مردوں کو زندہ کرتا رہتا ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ مردہ دانے کو زندہ کر دیا تیغ کی شکل میں، مردہ انسان کو زندہ کر دیا ایک دوسرے انسان کی شکل میں. صحیح، مردہ انسان کو زندہ کر دیا ایک مسلمان بچے کی شکل میں. صحیح، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ دیٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ تو اللہ کا روٹین پروسیس ہے which has no any difficulty for Allah or hardship for Allah subhanahu wa kazalika tukhrajoon. اللہ کریم فرماتے ہیں just believe in Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala will bring you out of your graves as living entities. بس. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو مِن تُرَابٍ، کلے سے، مٹی سے. کلے، تو اللہ کریم فرماتے مردہ مٹی سے میں نے چلتے ہوئے انسان کو پیدا کر دیا. ان خلقکم من تراب، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من تراب، مٹی سے. ثم اذا انتم بشر، اور ہو گئے آپ بشر انسان، تنتشرون، چلنے پھرنے والے پوری زمین میں. اللہ کریم نے آدم کو پیدا کر دیا اور اب زمین بھر گئی حضرت آدم کی وجہ سے، سارے چلتے پھرتے ہیں، بس بیٹھتے ہی نہیں. اور امریکہ میں تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں، یہاں تو 18 گھنٹے کام ہوتا ہے. اذا انتم بشر تنتشرون. ثم اذا انتم بشر، اور پھر آپ لوگ بشر زندہ انسان ہیں، تنتشرون، کہ آپ منتشر یعنی اسپریڈ ہوتے رہتے اللہ کی زمین میں. ومن آیاتی، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دوسری نشانی یہ ہے ان خلق لکم، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے من انفسکم، آپ کی نسل اور آپ کے نو سے، ازواجن، آپ کے اسپاؤسز، ازواجن آپ کے اسپاؤسز، آپ کے جوڑے. اب کس لیے؟ اللہ کریم نے ہمارے لیے بیوی اور بیوی کے لیے ہمیں پیدا کر دیا. یہ کیوں؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ایڈریسنگ بوتھ دی سیکس. اللہ کریم دونوں کو ایڈریس کر دیتا ہے، اس لیے ازواج کا میں نے معنی کر دیا کیا اسپاؤسز. صحیح. جبکہ لغت میں اس کا معنی ہے جوڑا، تو مرد خاتون کا جوڑا ہوتا ہے، خاتون مرد کا جوڑا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا جوڑا آپ کسی اور کو جوڑے. اچھا، اپنا ممکن ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور یہ بھی ہے خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، کہ پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے من انفسکم، آپ کے جنس میں سے، ازواجن، آپ کے جوڑے. اب اللہ کریم حکمت بیان کر دیتا ہے کہ نکاح کے مقاصد کیا کچھ ہوتے ہیں.
نکاح کے مقاصد کیا کچھ ایک لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، یہاں کے 3 ترجمے ہیں. ایک معنی لتسکنوا الیہا، سکون کا معنی میلان کرنا، لتمیلوا الیہا فقط، کہا کہ آپ اپنی لو اور اپنی محبت کنسنٹریٹ کریں صرف اپنے اسپاؤس پر، اب اس میں تقسیم پیدا نہ کریں، بس آپ کے لیے صرف آپ کا اسپاؤس ہے. لتسکنوا الیہا اے لتمیلوا الیہا فقط، کہ آپ کا میلان صرف اپنے جوڑے کی طرف ہو، ادھر ادھر کوئی صاحب وہ آپ کی اصطلاح کہ اسٹیلنگ گلانسز اور پریڈکٹنگ ایگنورینس، ایسا نہ ہو کہ آپ جاتے ہیں اسٹیلنگ گلانسز نہ کریں، بس آپ نے دیکھنا ہے تو صرف اپنی بیوی کو دیکھے، اور خاتون نے دیکھنا ہے نظریں پیش اور ہم کہتے ہیں کہ نظر لاہو ہی کر گئے. ومن آیات قاری صاحب ومن آیات خلق لکم من انفسکم، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے من انفسکم، آپ کے جنس میں سے ازواجا. اب یہ تو اللہ نے یہ نیچر دے دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نیچر کو کوئی اور بنا دیتا کہ آپ کا جوڑا آپ کے جنس میں سے نہیں گدھوں میں سے ہوگا تو پھر تو مصیبت ہو جاتی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے قدرت کی نشانی ہے اور میرے فضل و کرم ہے کہ آپ کا جوڑا آپ کے جنس سے پیدا کر دیا. من انفسکم ازواجا، آپ کے جنس میں سے ازواجا، آپ کے جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ آپ کی ٹوٹلی رغبت صرف اپنے جوڑے کی طرف ہو، ایک معنی. اور دوسرا معنی لتسکنوا الیہا، تاکہ آپ اسی کی وجہ سے مینٹل پیس حاصل کریں، تاکہ آپ اسی کی وجہ سے مینٹل ریسٹ اور مینٹل پیس حاصل کریں، سکون جسے کہتے ہیں سکون حاصل ہو گیا. صحیح، تو پھر یہ تسکنو یہ سکون سے ہے اس معنی پر، تاکہ آپ مینٹل ریسٹ حاصل کریں. اب آدمی کو خاتون ملے اس کے مزاج کے مطابق اور خاتون کو آدمی ملے اس کے مزاج کے مطابق. فَكَأَنَّمَا جُمِعَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے تو ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی ہو گئی. صحیح، اور آدمی ملینئر ہو آدمی، اور ایسے خاتون سے واسطہ پڑھو کہ اللہ کی پناہ. یہ گھر جب آ جاتا ہے تو یہ 3 بار سورہ یاسین اور 5 بار آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے کہ پتہ نہیں پھر شیطان سے مخاطب ہے. صحیح، اس کی تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. صحیح، یہ ملینز کا کیا کرے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں من انفسکم، ناؤ دیٹ از بیسڈ اپان یور سلیکشن، کہ آپ سلیکشن کیسا کر جاتے ہیں. تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، خاتون سے نکاح کی جاتی ہے 4 میں سے 1 مرغوب پر. صحیح، یعنی 4 میں سے 1 صفت پر. ایک لمالہا، اس لیے کہ بڑی مالدار خاتون، سب کچھ میرے ہاتھ لگ جائے گا. ولجمالہا، بڑی ہینڈسم ہے، بڑی خوبصورت ہے. ولحسبہا، اور تیسرے نمبر بہت بڑی فیملی سے اس کا تعلق ہے. اور چوتھا ولدینہا، بڑی متقی اور پارسا خاتون ہے. حضور پاک فرماتے فاصبر بذات الدین قربت یداک، اگر آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں تو دین کو ترجیح دیا کریں. باقی چیزیں میں بھی بٹ سیکنڈری، ناٹ پریلیمنری اور پرائمری. پرائمری بیس کیا ہونا چاہیے؟ دین ہونا چاہیے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ مسٹ بی دینداری، کہ کتنی متقی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج امرأة صالحة فقد استقبل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. امام احمد نے حدیث نقل کی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جس کو صالح عورت مل گئی اور جس نے نکاح کر دیا صالح عورت سے، تو حضور پاک نے فرمایا فقد استقبل نصف الدین، اس نے 50% دین کی حفاظت کا انتظام کر دیا. 50% دین کی، کیونکہ 2 ہی تو تقاضے انسان کے، ایک اور 2. آپ تو جانتے ہیں، ایک پیٹ والا اور دوسرا وہ شہوت والا. تو اب جب آپ کو پارسا خاتون مل گئی، یہ صرف نہیں کہ وہ پارسا ہے، آپ کی سلیکشن پارسائی ہے. اٹ مینس کہ یو ہیو دا سینس، کہ آپ کا بھی سینس ہے پارسائی والا، آپ کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے. اگر نہیں تو جب آپ نے سلیکشن یوں کر دیا، وہ خاتون آپ کو الٹیمیٹلی پارسا بنا دے گی، وہ آپ کو متقی بنا دے گی، چھوڑے گی نہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے سامان کر دیا 50% دین کی حفاظت کا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی 50% کے لیے وہ اللہ کے خوف کو مد نظر رکھے کہ اس نے حرام نہیں کھانا، اس نے ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں کھانی، اس نے چیٹنگ نہیں کرنی، اس نے خیانت نہیں کرنا، اس نے فلاں نہیں کرنا اور فلاں نہیں کرنا. تو صاحب کیا خیال ہے؟ ارادہ ہے فاروق صاحب کا؟ ہاں
تو فاروق صاحب کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں. ایک مسئلہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زوج نفسہ بغیر اذن ولیہ فنکاحہ باطل باطل باطل. ایک آدمی جو ٹین ایجر ہے، کیونکہ بلوغ کے بعد تصرفات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شخص جب بالغ ہو جاتا ہے مرد یا عورت، اس کو شریعت حق دے دیتا ہے کہ آپ اپنے تصرفات خود کریں. صحیح، یعنی وہ بے شراء ٹرانزیکشن سب کچھ، کیونکہ بالغ ہو گیا، اس کے سارے حرکات لیگل ہو گئے، کیونکہ اب وہ لا اس کی جانب متوجہ قانون. اب وہ جوینائل نہیں رہا، اب وہ چائلڈ نہیں رہا، اب وہ بیبی نہیں رہا، اب وہ تو بالغ ہو گیا. He has attained the age of puberty. جب دی ایج آف پیوبرٹی تو اٹ مینس کہ شریعت اس کے جانب متوجہ ہو گیا. شریعت متوجہ ہو گیا تو اس کو فری ہینڈ بھی دے دیا. بٹ along with that concept there are certain circles. شریعت اسلامیہ کچھ سرکلز اس طرح آدمی کے ارد گرد بنا دیتی ہے. صحیح کہ آپ کی یہ آزادی کہاں تک ہے؟ کہ آپ کی آزادی ہو فکر اگر خام، آزادی یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، اور رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا. ہاں، آزادی یہ افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. اور ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے کہہ دیا کہ جس شخص نے اپنا نکاح بغیر اپنے گارڈین کے مشورے سے کر دیا، تو حضور نے ایک لفظ استعمال کر دیا، فنکاح ہوا باطل باطل باطل. اس کی نکاح نل اینڈ وائڈ نل اینڈ وائڈ نل اینڈ وائڈ 3 بار کہہ دیا. اب 3 ائمہ اور اہل حدیث نے تو لٹرلی حدیث کو لے لیا، لٹرلی حدیث کو لے. تو ایون فاروق صاحب in this age he must have a guardian to arrange his marriage. اگر اس نے خود اپنے طے کر دیا تو امام شافعی فرماتے ہیں نکاح باطل ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فاروق صاحب کی نکاح باطل ہے، جس لیے کہ حدیث کے الفاظ آئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمیٹیشن لگا دیتے ہیں اس جنرل کانسیپٹ کو جو شریعت نے دے دیا اس کے تصرفات کی آزادی کا. نکاح فی نفسی باطل نہیں، اسے کہتے فنکاح ہوا فی معرض البطلان فی معرض البطلان فی معرض البطلان. اس لیے کہ آپ اس حدیث کو جنرل کانسیپٹ کے ساتھ ٹکرا تو نہیں سکتے. تو جنرل کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ جب بالغ ہو گیا اس کے سارے تصرفات لیگل ہو گئے. صحیح. تو اٹ مینس کہ اگر کسی ٹین ایجر نے یا ٹین ایجر میں 25 ایئرز آف ایج ہو لیکن اس نے اپنے گارڈین سے مشورہ لیے بغیر اپنی نکاح کروائی اور گارڈین نے کوئی لیگل اعتراض اسلامک کورٹ آف لا میں کر دیا تو قاضی از باؤنڈ ٹو ڈیسائیڈ دی ریزولوشن آف دیٹ نکاح. بات میں آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چونکہ وہاں پہ یہ لمیٹیشن ہے کہ یہ آدمی اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتا ہے تو حضور نے اس کی تعبیر کر دی کہ نکاح ہوا باطل. ابھی بھی اس کی نکاح ڈینجر میں ہے، نکاح اب بھی خطرے میں ہے، اب بھی خطرے میں ہے، اب بھی خطرے میں. تو یہ سارے چیزوں کو آپ کمپلائی ود ایچ ادر ایک دوسرے کے ساتھ لگائیں گے تبھی آپ نے وہاں ہمارے کلاس میں آنا ہے. اس کے تحفظ کے لیے یہی چیز ہے. اور تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گارڈین کو اعتراض کا حق کب ہوتا ہے؟ جب آدمی نے ایسا سلیکشن کر دیا ہو جو اس فیملی کے ناموس کے لیے خطرہ بن رہا ہو، فیملی کے ناموس کے لیے خطرہ بن رہا ہو، ایک ایسی جگہ نکاح کر دیا ہو جن سے ان کی نسل تباہ ہونے کا خطرہ ہے. صحیح. تو پھر گارڈین کا یہ حق ہے کہ وہ جائے اور اسلامک کورٹ آف لا میں اس نکاح کو چیلنج کر دے کہ آن سچ اینڈ سچ گراؤنڈ آئی ہیو سرٹن آبجیکشنز، مجھے یہ اعتراضات ہیں، یہ جو میرے بیٹے نے نکاح کر دیا ہے یا جو میری بیٹی نے نکاح کر دیا ہے، ہمارے یہ تحفظات یا یہ اعتراضات ہیں. اور قاضی وہاں ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ دس نکاح اسٹینڈز نل اینڈ وائڈ، کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں، یہ ختم ہو گیا. ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں بھی اس کا گارڈین ہو سکتا ہوں. شیخ فاروق صاحب آپ کا میں بھی گارڈین ہو سکتا ہوں. آپ نے جب نکاح کرنا ہے تو مجھے ایک گارڈین بنانا. اچھا نہیں، مجھ سے نہیں کروائیں گے نکاح، تو خاتون سے کروائیں گے بھائی، مجھ سے. اپنے پیدا ہو چکے ہوں گے نا. نہیں ایسو یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ طلاق کیا ہوتا ہے، ڈیزولوشن کیا ہوتی ہے اور خلا کیا ہوتا ہے. کیونکہ شریعت میں کئی ساری چیزیں ہیں، 15 طریقے ہیں نکاح ڈیزالو ہونے کے، نکاح ختم ہونے کے 15 طریقے. لیکن ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، کسی وقت اس پر درس دیں گے.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ مائل ہو جائیں اور اپنی میلان رکھیں صرف اپنے اسپاؤس پر. ایک لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ساتھ مینٹل پیس اور مینٹل ریسٹ حاصل کریں، دماغی سکون حاصل ہو. دوسری بات، اور تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب ظاہر ترجمہ تو لٹرلی ہے کہ خداوندہ دنیا میں حسنہ یعنی صالح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں بہترین جزا دے دے. وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچائے. حضرت علی نے فرمایا لفظ حسنہ اتنا جامع لفظ ہے لغت عربی میں کہ جو بھی آپ کا مقصد ہو حسنہ میں آ جاتا ہے کہ خداوندہ آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا میں صالح عورت دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جنت میں بہترین حور دے دے، وقنا عذاب النار، اور مجھے تو جہنم کی آگ سے بچائے. بری عورت حضرت علی نے فرمایا جہنم کی آگ سے کم نہیں، بس آپ جہنم میں رہیں گے اگر بری عورت میں، یا خاتون کو اگر برا شوہر مل گیا تو. یا سبحان اللہ. صحیح فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خداوندہ مجھے دنیا میں حسنہ دینے، صالح اولاد، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں صالح غلمان اور خدمتگار دینے جنت میں. وقنا عذاب النار، بری اولاد سے بچائے، جہنم کی آگ ہے. اور فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خداوندہ مجھے دنیا میں ایک وسیع گھر دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں وسیع جنت دے دے، وقنا عذاب النار، اور تنگ گھر سے بچائے، جہنم کی آگ سے کم نہیں. صحیح کہ یہ دروازہ ہے اور یہ آپ کا باتھ روم. صحیح، تو باتھ روم سے جتنا سارا بخار اڑتا رہتا ہے آپ کہتے رہتے ہیں. میں اس لیے اسلامک کورٹ کی بات کی، میں نے اسلامک کورٹ کی بات کی. ہم یہاں امریکن لا نہیں پڑھاتے، ہم اسلام پڑھاتے ہیں. تو دوسرا ترجمہ کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ تسکنوا الیہا مینٹل پیس حاصل کریں. دوسری بات. اور تیسری لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا مَعَهَا، خاتون ہوتی ہے اس لیے، ہم یہاں بیوی ہوتے اس لیے ہیں، لِتَسْكُنُوا مَعَهَا، تاکہ آپ اسی کے ساتھ رہا کریں. So that's not the way کہ male is living there in America and female is living there in Pakistan or India. That is not fair. یہ اچھی بات ہے نہیں. یہ برائیوں کا راستہ کھولنا ہے، یہ برائیوں کا راستہ کھولنا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو stealing glances اور predicting ignorance. ہاں وہ دبئی میں ہے، ہسبینڈ دبئی میں، پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور جو دبئی میں وہ کیا کچھ کرتا رہتا ہے، کیونکہ دبئی تو ہے بھی فری فورٹ، وہ تو ہر چیز سے فری ہے. اب دبئی جائیں تو آپ کو امریکہ بھول جائے گا. دبئی گئے آپ لوگ؟ ہاں، اگر آپ دبئی گئے تو وہاں تو آپ جا کے دیکھ لیں. ہاں نہ تو وہاں تو آدمی کو امریکہ بھول جاتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ تسکنوا إِلَيْهَا اسی کے ساتھ یکجا سکونت اختیار کریں کہ ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ کے گلی کوچیوں کا چکر لگاتے رہے تو ایک خاتون رات کی تاریکی میں ایک گانا گا رہی تھی، ایک گانا گا رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ تطاول علی اللیل واسود جانبہ، تطاول علی ولا خلیل الاعب فلولا خوف اللہ والحیاء معا لکنت احرک من هذا السریر جوانبہ. اب عرب بھی تو بڑے عجیب لوگ ہیں. وہ خاتون تنہائی میں، اب کون سن رہا ہے رات کی تاریکی میں؟ صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ رات تو بڑی لمبی ہو گئی اور یہ بڑی تاریخ ہو گئی. صحیح. اور اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا اور انسانی حیاداری نہ ہوتی تو میں کسی کو بلا کر اس بیڈ کا ایسا حشر کر دیتی کہ بس ان میں آ رہی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو اس نے کہا کہ سم تھنگ از گوئنگ آن. اس نے فوراً دروازہ کٹکھٹایا. خاتون آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ہوشیار آدمی تھے. اب یہ الفاظ جب سنے اس کو فوراً ذہن میں آ گیا کہ اس کا ہسبینڈ ہے نہیں، صحیح، یہاں نہیں ہے. تو یہ وہ حسد کر رہی ہے کہ کیونکہ اس کا تقاضا ابھر چکا ہے اور وہ ہسبینڈ کا تقاضا کر رہی. صحیح. وہ ایک ٹائم ہے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ نزوجک، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ تو جس سریہ میں گئے ہیں، سریہ مین لشکر میں گئے ہیں.
آپ کی جانب سے جو فوج کسی جگہ روانہ کر دی گئی ہے تو اسی میں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کتنے دن ہو گئے؟ اس نے کہا 6-7 مہینے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر آ گئے صبح. حضرت حفصہ جو سارے امت کی والدہ ہے, رسول پاک کی بیوی, حضرت عمر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ سے کہہ دیا کہ بیٹی آپ ذرا آئیں, یہ بغیر شوہر کے خاتون کتنے دن تک گزارا کر سکتی ہے؟ نوجوان خاتون کتنے دن تک گزارا کر سکتی ہے میکسیمم؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑی حیادار خاتون تھی, تو اس نے کہا وہ ابو یسأل بنتا, جی باپ بیٹی سے یہ پوچھنا ہے, باپ بیٹی سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں باپ بیٹی سے اس لیے پوچھتے ہے کہ میری مسئولیت ہے, میری ذمہ داری ہے, قیامت کے دن میں نے جواب دینا ہے, میں نے کچھ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ایک شرعی مسئلہ. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ میکسیمم 4 مہینے ہونے چاہیے, 4 مہینے سے زیادہ خاتون نہیں گزارا کر سکتی. صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آرڈیننس جاری کر دیا کہ جو کوئی جہاد کے لیے ہی کیوں نہ جائے 4 مہینے سے کم رہے, اور 4 مہینے سے پہلے اس کو لوٹ کے آنا ہے, 4 مہینے سے پہلے اس کے لوٹ. اب اس حضرت عمر کے فیصلے کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان ادر سینس لے لیا. وہ کہتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر 4 مہینے کے لیے باہر رہا تو خاتون کو حق ہے کہ وہ کورٹ آف لا میں جائے اور ڈیزولوشن کا کیس داخل کر دے, ڈیزولوشن کا کیس داخل کر دے. باقی 3 ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ ایسی مصیبت اور پنڈورا باکس کھولتے ہیں تو کہ میرے خیال میں ہر خاتون اپنے پرانے شوہر سے تنگ ہے. امام مالک اور یہ کہ وہ کیسے باٹم لائن کو پک کر دیتے کہ بھائی یہ خاتون جو کہہ رہی ہے something wrong is going on, کوئی غلط چیز ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لتسکنوا الیہا وجعل بینکم, اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے درمیان مودتاً, قلبی تعلق, دلی تعلق. میاں بیوی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, اب ایک دوسرے پہ مرتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے, ادروائز ان کے باپ دادا کون ہیں اور آپ کے باپ دادا کون تھے؟ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے اس نکاح کے سارے آپ کے درمیان مودۃ, دلی تعلق, ورحمۃ, اور مہربانی ایک دوسرے کے لیے. ان فی ذالک, اسی میں لآیات, کلی نشانیاں ہیں, لقوم, اس قوم کے لیے, تفکرون, جو فکر استعمال کر دیتے ہیں. ومن آیات, اور اللہ کی نشانیوں میں ایک دوسری نشانی یہ ہے خلق السماوات والارض, آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا. واختلاف السنتکم والوانکم, اور آپ کی لغات اور لہجات اور ڈائلیکٹ کا مختلف ہونا. والوانکم, اور آپ کے رنگتوں کا مختلف ہونا, کہ سارے انسان ایک ہی اصل سے ہو کے آ رہے ہیں تو رنگتوں کا اختلاف کیوں ہے؟ لہجوں کا اختلاف کیوں ہے؟ لغات کا اختلاف کیوں ہے؟ طبائع کا اختلاف کیوں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم کے تخلیق کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل امین کو حکم دے دیا کہ زمین کے پورے سرفیس پہ ہاتھ مار کر اس کا سرفیس جمع کر دے. اب وہ ہاتھ تو ہمارا نہیں تھا, کس کا تھا؟ جبرائیل کا. جبرائیل کا ہاتھ تو میرے خیال میں اگر امریکہ اور برطانیہ اور ساری دنیا کی قوتیں اتنا بڑا شاول نہیں بنا سکتے جتنا حضرت جبرائیل امین کا ہاتھ تھا. تو جبریل امین نے سرفیس پر ایک ہاتھ مار دیا اور مٹی کو جمع کر دیا. اب اس مٹی کو حضور پاک فرماتے فعجنت بالمیاء المختلفہ, مختلف قسم کی پانیوں سے اسے گھوندا گیا. اس میں اوشن کا پانی, پیسفک کا, اٹلانٹک کا, بحیرہ عرب کا, بحر ہند کا, بحر مردار کا, پتہ نہیں ہمارے دریائے سندھ کا اور ہمارے دریائے جہلم کا اور گنگا کا اور راوی کا اور کابل کا گندا پانی, دریائے کابل کا بڑا گندا پانی ہوتا ہے وہاں, اس لیے کہ سارے شہروں سے گزرتا رہتا ہے اور سارے گندا نالے وہاں نکلتے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہمارا دریا آتا ہے دریا سندھ, ہم اسے باسین کہتے ہیں, وہ صاف ستھرا ہوتا ہے کیونکہ سارے وہ جو آ جاتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ وہ صحراؤں میں آتا ہے, پہاڑوں سے آ کے صحراؤں میں آتا رہتا ہے, لیکن یہاں اٹک میں آ کے دریائے کابل اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. صحیح. تو جب قاری صاحب کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے, ان کے گاؤں کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. صحیح. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اصل مچھلی اگر آپ نے کہانی ہے تو اٹک کے اوپر, اٹک سے نیچے وہ تو گند کھاتے رہتے ہیں.
صحیح. وہ ہے نا جی ایم سید جو تھے وہ پتہ نہیں وہاں تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بھائی پنجاب کو گالیاں دو ایک وہاں کی سیاست ہے پاکستان کی. تو اس نے ایک بیان دے دیا. اس کا گاؤں جو ہے نا تو وہ اسے کہتے ہیں دریا سندھ کے کنارے, دریا سندھ کے, اور نیچے تو یہ سارے جیلم وغیرہ سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. سندھ جب پہنچتا ہے تو ساری دریائیں ایک ہو جاتی ہیں. صحیح. اور پورے پنجاب کے شہروں کے گٹرز وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو اس نے ایک ہی تقریر میں پنجاب کو خوب گالیاں دی, پنجاب کو خوب اور پنجابیوں کو خوب گالیاں دی, اور اسی تقریر میں کہہ دیا کہ دریائے سندھ کا پانی میرے لیے آب زمزم سے زیادہ متبرک ہے. یہ وہ آدمی وہ تو بڑا بے دین قسم کا آدمی تھا کہ ہاں نہیں کہ وہ آب زمزم کے برابر ہے. تو ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب روٹی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی آدمی تھے اس زمانے میں زندہ تھے. اس سے کسی صحافی نے پوچھ لیا کہ حضرت وہ جی ایم سید میں آپ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے. اس نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں کہ سید ہے کہ نہیں, نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ سیدوں کی ہی بات ہوتی ہے. اس نے بات کی یہ تو کافر کی بات ہوتی ہے, مسلمان کی بھی نہیں ہوتی, سید تو چھوڑیے. تو اس نے کہا کہ جو اس نے کہہ دیا کہ وہ دریائے سندھ کا پانی میرے لیے آب زمزم سے. اب اسی تقریر میں تو اس نے پنجاب اور پنجابیوں کو ڈھیر ساری گالیاں فحش دی تھی. تو مولانا امروٹی نے بڑا بہترین تبصرہ کر دیا. اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ پنجاب کے سارے گٹر اسی کے ساتھ ملتے ہیں, پنجاب کے سارے گٹرز کا پانی. صحیح. تو اس نے کہا کہ پنجابیوں سے نفرت ہے, ان کی پیشاب سے نفرت نہیں. اس کو زبردست طنز کر دیا, زبردست طنز کر دیا. جی ہم سید سے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا. اس نے کہا شاہ صاحب بڑے سائی ہیں, میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہاں تو مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا اثر تھا وہاں. اس کے خلاف کچھ کہہ رہے تو اس کے تو وارے بھی آرے ہو جاتے. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کا پیدا ہونا, واختلاف السنتکم, اور آپ کے زبانوں کا مختلف ہونا. کوئی اردو بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, پتہ نہیں دنیا میں کتنی ساری زبانیں ہیں. واختلاف السنتکم, آپ کے زبانوں اور لہجات کا مختلف ہونا, والوانکم, اور آپ کی رنگتوں کا مختلف ہونا. کوئی سرخ ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گرے ہے, کوئی پتہ نہیں کیسا ہے اور کیسا ہے اور کیسا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل امین نے سرفس سے ساری مٹی کو جمع کر دیا. وَمِنْهُ اختلاف الالوان, تو لوگوں کی رنگتیں کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ جینز کس قسم کے مٹی سے وہاں آ پہنچے ہیں تو رنگت بھی وہی ہوگی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہجات کیوں مختلف ہوتے ہیں یا لغت کیوں مختلف ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی طور پر اس کا تعلق ہوتا ہے پانی سے. ان فی ذالک لآیات للعالمین, تاکہ کسی میں کلی نشانیاں ہیں للعالمین, سارے مخلوقات کے لیے. ومن آیات, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی منامکم باللیل, رات کو آپ کے نیند کا آنا. اللہ کریم فرماتے ہیں رات کو جو نیند آ جاتی ہے اس سے خدا کی پہچان ہوتی ہے. منامکم باللیل, رات کو نیند کا آنا, والنہار, اور کبھی کبھار دن کو بھی آنا, وابتغاؤکم من فضل, اور وابتغاؤکم من فضل, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ابتغاؤکم, آپ کا ڈھونڈ اور طلب, من فضل, رزق کا دن کے وقت. ان فی ذالک, تاکہ کسی میں لآیات, نشانیاں ہیں لقوم یسمعون, اس قوم کے لیے جو بات کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ. ومن آیاتی, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یریکم البرقا, کہ اللہ کریم آپ کو دکھا دیتا ہے البرقا, آسمانی بجلی, بادلوں والی بجلی, کڑک, کیا کہتے ہیں اسے؟ کڑک کہتے ہیں. خوفاً و طمعاً, اور وہ برق آپ کے لیے خوف کا بھی پیغام ہوتی ہے کہ کہیں تندر بولٹ نہ نیچے آ جائے. وہ طمعاً, لیکن وہ آپ کے لیے امید کا سہارا بھی ہوتا ہے کہ فیمن چلا جائے گا, قحط اور ڈراؤٹ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ برق جب دکھایا جاتا ہے تو دو چیزیں آ جاتی ہیں, پتہ نہیں ٹارنیڈو آ رہا ہے, النینیو آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ تندر بولٹ آ رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں خوف اور امید دونوں کا سامان ہوتا ہے. یہ لائٹ نہیں ہے نا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ, نہیں, یہ تو میں خوف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو جب لائٹ دکھا دیتا ہے تو لائٹ کے ساتھ کبھی کبھار تندر بولٹ آ جاتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لائٹنگ کے بعد آپ کا خوف بھی ہوتا ہے اور آپ کی امید بھی بن جاتی ہے.
آپ کی ڈھارس بھی بن جاتی ہے کہ شاید بارش ہو جائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ خدا خیر کرے بھائی، اتنی بجلی کونتی ہے، کیا مصیبت آنے والی. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو البرقہ، لائٹ، خوفاً اسی میں ڈر کا بھی سامان ہوتا ہے، وَطَمَعًا اور امید اور ڈارس بھی بن جاتے، وَيُنَزِّلُ اور نازل کر دیتا ہے مِنَ السَّمَاءِ اسپیس سے ماءً پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زندہ کر دیتا ہے اسی پانی کے سارے زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ اسی میں لآیات نشانیاں ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس قوم کے لیے جو عقل اپلائی کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اسی کے آیات اور نشانیوں میں ایک نشانی ان تقوم السماء کہ آسمان کھڑا ہے، والارض اور زمین بھی جمی ہوئی ہے، بِأَمْرِ اللہ کے حکم سے. آسمان اوپر ٹکا ہوا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اور زمین نیچے جمی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے زمین کے اوپر، بس یہ جمی ہوئی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ کہ کڑی ہوئی ہے آسمان والارض اور زمین بِأَمْرِهِ اسی کے امر سے. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ اور جب إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ جب اللہ کریم آپ کو بلائے گا دعوتاً ایک بلاوے کے ذریعے من الارض زمین سے، إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ تو آپ اعلیٰ فیصدن نکل جائیں گے زندے تابندے. کہ اللہ کے لیے جو اللہ یہ سارے کام کر جاتا ہے تو آپ کا زندہ نکالنا اسی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے باس بعد الموت کا دلیل قرار دیا کہ جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے. اذا انتم بشر تنتشرون آپ پیدا ہو گئے، زمین میں اسپریڈ ہو گئے، اور پھر صبح ثم اذا انتم تخرجون پھر آپ نکل جائیں گے لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ اور اسی اللہ کے لیے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ اور سارے اللہ کے لیے قانتون تابدار ہے تکوینی اعتبار سے. آپ یہاں پہ قید لگا دیں، تشریحی اعتبار سے نہیں، تکوینی اعتبار سے، کیونکہ تشریح کے حوالے سے تو کوئی کافر بن چکا ہے، کوئی ملحد بن چکا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی گمراہ بن چکا ہے، کوئی فاسق بن چکا ہے، کوئی وکٹ اور بدماش بن چکا ہے، یہ تشریح کے حوالے سے. لیکن تکوین کے حوالے سے کوئی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. نیند آنی ہے تو کلنٹن بھی سوئے گا اور ایک اچھا مسلمان بھی سوئے گا. موت نے آنا ہے تو کلنٹن نے بھی مرنا ہے اور ایک مسلمان نے بھی مرنا ہے. بھوک لگنی ہے تو مسلمان کو بھی لگے. یہ تکوینی امور سے کیا کہتے ہیں؟ تکوینی. تو کل اللہ قانتون اللہ کریم فرماتے ہیں میرے تکوین کے سامنے تو سارے پہ بس، تکوین کے سامنے تو کسی کی کوئی بس نہیں چلتی. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات يَبْدَأُ الْخَلْقَ جو ابتداء پیدا کر دیتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. ثم يعيد اعادہ کا معنی دوبارہ. اعادہ تو آپ جانتے ہیں اردو میں مستعمل، اس کا اعادہ کیا جائے، ریپیٹ کیا جائے. ثم يعيد اللہ کریم فرماتے ہیں اسی کریشن کو میں ریپیٹ کر دوں.